بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ آج کا میرا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ایک خوشی کی زندگی گزارنے کے لیے کچھ طریقے میں بیان کروں گا۔ اس کا آغاز میں آیت کریمہ سے کر رہا ہوں جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ میری آیتوں میں سے ایک آیت ہے، یعنی اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے تم میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا فرمایا۔ اب تم میں سے مراد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام انسان تھے اور ان کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، یعنی ان کی بیوی کو، عورت کو ان کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ اس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مردوں کے لیے سبق بھی بیان فرما دیا کہ عورت چونکہ پسلی سے بنی ہے، پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، تو اس کے اندر مزاجن، تخلیقاً جس طرح یہ تخلیق کی گئی ہے، بنائی گئی ہے، جو ٹیڑھا پن ہے، اگر اس ٹیڑھا پن کے ساتھ اسے قبول کر لو گے تو یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اگر اس کو بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ مردوں کے لیے ایک سبق ہے کہ اگر عورت سے مزاجن کوئی کبھی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی رویہ صحیح نہیں ہے، تو اس کو اگنور کریں، اس کو نظر انداز کریں، تو یہ بہت فائدہ مند ہے۔ حتیٰ کہ رسپیکٹ دیں گے تو اور زیادہ رسپیکٹ آپ کو ملے گی، اور زیادہ یہ بچوں کی صحیح تربیت کرے گی، گھر میں ہاتھ بٹائے گی۔ اور آگے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کر سکو ان سے۔ اب یہ جو شادی کا مقصد ہے، آبجیکٹو ہے، وہ سکون ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت، محبت اور رحمت، مہربانی پیدا فرمائی، اور یہ سوچنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اب یہ جو تعلق ہے یہ محبت کا ہونا چاہیے، جس طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک دفعہ ان کی خوشنودی کے لیے مقابلہ کیا، تو ایک دفعہ وہ جیت گئیں، یعنی ریس کا، دوڑنے کا، تو ایک دفعہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے۔ یعنی اس طرح کی چیزیں اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ کرتے ہیں تاکہ امت کو یہ پتہ چلے کہ آپ ان کے ساتھ اظہار محبت کریں۔ اب ہم یہ کہیں کہ ہمیں محبت ہے، ہم نے ایک دفعہ بتا دیا، یہ کافی نہیں ہے۔ اظہار محبت کرنا چاہیے، جس طرح ہم اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا، ایمان والے وہ ہیں، اشد حب للہ، جو شدید اللہ سے ایکسٹریم لو کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور اس کے اظہار کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے انکانشیس کے اندر یہ چلا جائے کہ محبت ہمیں اطاعت کی طرف لے جائے۔ ہم جس شخصیت سے محبت کرتے ہیں، جس ذات سے محبت کرتے ہیں، اس کی ہم اتباع بھی کریں، اس کی اطاعت بھی کریں۔ اسی طرح جب ہم اظہار محبت کریں گے اپنی بیویوں سے تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم ان کا خیال بھی رکھیں، صرف یہ نہیں کہ ہم محبت کر رہے ہیں بلکہ ان کا خیال رکھ رہے ہیں، ان کو رسپیکٹ دے رہے ہیں، ان کی کیئر کر رہے ہیں۔
تو ریٹرن میں وہ بھی یہ خوش ہوں گی، بچوں کی صحیح تربیت ہوگی، گھر کا ماحول ٹھیک ہوگا، ریٹرن میں آپ کو بھی رسپیکٹ ملے گی۔ اور اس کے علاوہ ان کو گفٹ دیے جائیں جو بھی افورڈ کر سکیں، ڈنر آؤٹ اگر افورڈ کر سکتے ہیں، وزٹنگ پلیسز اگر افورڈ کر سکتے ہیں ان پر لے جائیں، کبھی کبھی پارک میں لے جائیں۔ تو یہ اظہار محبت ہے کہ ہم خیال رکھ رہے ہیں آپ کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بیٹھتا ہے او کما قال، تو اس میں بھی آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ یعنی تھوڑا سا بھی اظہار محبت کیا، اللہ رب العزت نے ان کے لیے نیکیاں لکھ دی۔ جب گھر کا ماحول سکون والا ہوگا، اس کو پتا ہوگا میرا شوہر میری کیئر کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، اور شوہر کو پتا ہوگا بیوی میرا خیال رکھتی ہے، بیوی مجھ سے محبت کرتی ہے، تو ایک یونٹ جو اسلامی معاشرے کا بن رہا ہے اس میں بچوں کی اچھی تربیت ہوگی اور گھر کا ماحول اچھا رہے گا، اور جو بھی لوگ رشتہ دار آئیں گے اس سے سبق حاصل کریں گے کہ یہاں پر کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہاں پر کوئی آرگومنٹس وغیرہ نہیں ہے، تو انسان کی زندگی ایک دنیا کے اندر ہی جنت بن جائے گی۔ دوسرا بیوی پر یہ ہے کہ شوہر کی جتنے تنخواہ ہے، جتنی ویجز سیلری ہے، اس کے مطابق خرچ کرے۔ اس کو یہ نہ کہے کہ میں تو اپنے والدین کے گھر سے بہت زیادہ مہنگے کپڑے پہنتی تھی، مہنگی جیولری، جوتے وغیرہ، کھانے وغیرہ، اور بہت زیادہ خرچ کرنا، بڑا مکان تھا۔ اب جب اس گھر میں آ گئی ہے تو شوہر کے جو مالی معاملات ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرے۔ اگر شوہر پر مزید برڈن ڈالے گی تو کیا ہوگا کہ شوہر پریشان رہنے لگ جائے گا، اس کا اثر بچوں پر پڑے گا، بچے پریشان ہوں گے، بیوی خود بھی پریشان ہوگی۔ قرآن کا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، فضول خرچی نہ کرو، اللہ رب العزت فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر میں مکہ میں تشریف لے گئے ملنے کے لیے، تو وہ موجود نہیں تھے، ان کی بیوی ملی، تو کہتے ہیں کہ اسماعیل کو ہسبینڈ کے طور پر آپ نے کیسا پایا؟ تو انہوں نے کہا کہ غریب ہیں، بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے، کبھی فاقے ہوتے ہیں، گھر میں کھانا بھی نہیں پکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا میسج دے دینا کہ اپنی چوکھٹ کو بدل دو۔ انہوں نے میسج دیا، حضرت اسماعیل نے بیوی کو کہا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو چھوڑ دو۔ انہوں نے بتایا یہ چیزیں میں نے کہی تھی۔ اگلی دفعہ تشریف لائے، دوسری بیوی ملی، اس نے کہا آپ نے کیسا اسماعیل کو پایا ہسبینڈ کے طور پر؟ کہتے ہیں بہت اچھے ہیں، بہت خیال رکھتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مالی معاملات میں کہتے ہیں گزارا ہو جاتا ہے، جو بھی کما کر لاتے اسی کے اندر ہم اللہ کا شکر ہے صحیح کھا پی لیتے۔ اب وہ خوش ہوئے اور انہوں نے اشارہ دیا، انہوں نے بتایا، تو کہتے ہیں حضرت اسماعیل کو جب بتایا تو انہوں نے کہا آپ سے وہ خوش ہیں، میرے والد محترم آپ سے خوش ہیں۔ تو جب اسراف نہ کیا جائے، فضول خرچی نہ کی جائے تو تنگی نہیں آتی، میانہ روی سے خرچ کیا جائے۔ دوسرا، ساس اور بہو کی آپس میں چپکلش۔ ایک رشین عورت تھی، اس نے کہا جب میں بہو بنی تو ساس اچھی نہ ملی، جب ساس بنی تو بہو اچھی نہ ملی۔ اب لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اگر اس کے اندر کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں تھی، اپنے آپ کو تبدیل کر وہ تبدیل کرے، یہ نہیں کہ وہ یہ سوچتی رہے کہ میری ساس میرے مطابق تبدیل ہو جائے، جب ساس بنی تو بہو میرے مطابق تبدیل ہو جائے، ایسے نہیں۔ اگر وہ خود ان کے مزاج کے مطابق ان سے ڈیلنگ کرتی، ان کے ساتھ بیہیویئر رکھتی، تو ان کو خوشیاں ملتی۔
تو ہمیں اپنے دوستوں میں بھی، اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے گھر کے اندر بھی، بے شک ساس کا تعلق ہو، بے شک بیوی شوہر کا تعلق ہو، بجائے اس کے کہ ان کو تبدیل کریں، یہ مشکل کام ہے کہ ساروں کو اپنے مزاج کے مطابق، اور ہوگا بھی نہیں، کون کون کرے گا، کتنا کرے گا؟ اگر انسان اپنے آپ کو، اگر کوئی چیز حرام نہیں ہے، اسلام میں ممانعت نہیں ہے، مثال کے طور پر مزاجن ہے کہ میں اس گاڑی کو پسند ہے، یہ آپ نہ خریدیں، یہ صوفہ پسند نہیں ہے، یہ فریج پسند نہیں ہے، اس طرح کے گھر میں ہم نہ رہیں، تو یہ چوائس ہے. تو اپنا یعنی جو ارادہ ہے، اپنی خوشی، اپنی خواہش فورس نہ کریں. تو ان کی جب خیال رکھیں، ان کے مطابق اپنے آپ کو تھوڑا سا مزاجن تبدیل کرنے کی کوشش کریں تو گھر میں ماحول بہت اچھا ہو جاتا ہے. اسی طرح دوستوں کے ساتھ بھی. اور چیز یہ ہے کہ صبر، برداشت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ سخت مزاج ہوتے، حالانکہ سید الانبیاء ہے، پھر بھی صحابہ آپ کے ارد گرد نہ رہتے، ہر وقت لوگ ٹوکتے رہتے، بے عزتی اگر کرتے، اگر غصہ ہوتے. آپ کا مزاج کے لیے صبر ہوگا. اگر کسی نے کوئی غلط بات کر دی تو اس کو اس وقت نہ سمجھائے، اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دے کہ میں مرد ہوں، میں نے یہ کرنا ہے. یا عورت کہے کہ اس کو جرت کیسی ہوئی، اس نے بات کی، آئندہ زیادہ کرے گا. نہیں، جب اس کا ٹھنڈا مزاج ہو جائے اس وقت اس سے سمجھانے کی کوشش کرے. اگر وہ سمجھ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو خیر ہے. برداشت کریں، ٹالرنس ہونی چاہیے. غصے کو پی جانا چاہیے. اگر غصہ آتا ہے، غصہ ایک نیچرل چیز ہے، لیکن جو پی جاتے ہیں ان کو اللہ رب العزت نے نیکوکار جو اللہ کے ولی ہیں ان میں گنوایا ہے. کیا ہے؟ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، وہ اللہ کے نیک لوگ ہیں. تو یہ زندگی مختصر ہے، اس میں کیا جھگڑے کرنے ہیں، کیا غصے کرنے ہیں. تھوڑا دن ہے، تھوڑے سال ہیں، اس کے بعد قبر میں چلے جانا ہے، حساب دینا ہے ایک ایک چیز کا. تو اس میں جتنی اپنے اندر برداشت پیدا کریں گے کہ یہ میری بیوی ہے، مجھے لحاظ رکھنا چاہیے، اتنا اپنا والدین کا گھر چھوڑ کر آئی ہے، بچوں کے لیے اتنی کیئر کرتی، اس کی جو کنٹریبیوشن ہے گھر کے اندر، صبح سے لے کر شام تک کھانے بنانا، پھر کپڑے صاف ہم خود کریں تو ہمیں کتنی مشکلات ہوں گی. اور وہ یہ سوچے کہ یہ میرے لیے پیسے کما کر لا رہا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما انفقوا، کہ اللہ رب العزت نے مردوں کو منتظم بنایا کہ وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. اب اس مال کمانے کے لیے کبھی امپلائر کی باتیں، کبھی گالیاں، کبھی کیا، کبھی جاب چلی گئی، پریشانی، کب کیسے ہو، تو کتنی مشکل سے وہ پیسہ کما کر لاتا ہے گرمی میں، سردی میں. تو جب یہ خیال رکھیں گے تو جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں گی کہ اگر کوئی غلط کہہ بھی دیا، انسان ہے، انسان کی زبان سے کوئی غلط چیز نکل سکتی ہے، غلط غصہ ہو گیا، غلط بات نکل گئی، غلط کہہ دیا، تو آہستہ آہستہ جب اگنور کریں گے تو اس کو خود ہی احساس ہوگا کہ یار یہ میں زیادتی کرتا ہوں. اللہ کی طرف سے اس کا ضمیر جاگے گا انشاءاللہ، اور وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگ جائے گی یا لگ جائے گا. کچھ عورتیں کیا کرتی ہیں، وہ اپنے شوہر کو تانے دیتی ہیں یا شوہر کے رشتہ داروں کو کہ میں جس خاندان سے آئی ہوں وہ خاندان اس خاندان سے زیادہ بہتر ہے، یا میں جس شہر گاؤں سے آئی ہوں، یا ہماری زبان اتنی ڈیسنٹ اور اچھی ہے تو آپ لوگوں کی زبان یا علاقے کی زبان اتنی عجیب قسم کی ہے. کوئی ٹریڈیشن کسی رواج کے بارے میں کہ یہ اچھا نہیں ہے، وہ ابھی تک ادھر ہی ہوتی ہے. یہاں شادی ہو کر آ چکی ہے، بچے پیدا ہونے لگ گئے ہیں، لیکن ذہنی طور پر تعریف کہ ہم تھوڑے فوقیت والے لوگ ہیں، ہم ان کو بتائیں. لیکن جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی ماں یہ کہتی ہے ہمارے بارے میں، ہمارے ٹریڈیشنز کے بارے میں، ہماری زبان کا مذاق اڑاتی ہے، ہمارے اس چیز کا. تو وہ مائنڈ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا یہاں تک کرتی رہی، یہاں تک برا بھلا کہتی نہیں، یہ تو چیز نہیں. کیونکہ بچے تو اس ماحول کے ہوتے ہیں،
اس کی آگے نسل پیدا ہونی ہے. جہاں پر وہ شوہر کے گھر میں آئی اس کا وہی گھر ہے. اب اس کے بچے وہاں پر پیدا ہوئے، ان کی بھی وہی زبان، وہی ٹریڈیشن، وہی رواجات، وہی خاندان. تو اس کو اپنا بنائے. اس کے اندر اگر خامیاں ہیں تو اس کو ایکسیپٹ کرے، اس کا مذاق نہ اڑائے. ورنہ یہی مذاق ان کے بچوں کو، ان کی نسل کو اچھا نہیں لگے گا. ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اب میری نسل اسی ماحول کے اندر پیدا ہوگی. جس طرح اس کو محبت تھی اپنے والدین کے شہر، علاقے، ٹریڈیشنز، رواجات سے، اسی طرح اس کو اس سے بھی لگاؤ ہونا چاہیے کہ اس کی اولاد کی یہ خاندان ہے، علاقہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے شادی کی جاتی ہے مختلف وجوہات سے، جن میں دولت ہے، خوبصورتی ہے اس کے خاندان کی وجہ سے، اور اس کی مذہبی لگاؤ کی وجہ سے. حضور نے آگے پریورٹی، پریفرنس بتائی، ترجیح بتائی کہ مذہبی لگاؤ کو سب سے پہلے دیکھا جائے، ترجیح دی جائے. اور کما قال، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی ڈگریاں حاصل کی ہوئی ہیں، جاب کر سکے تاکہ گھر میں کما سکے. جہیز کتنا زیادہ آئے گا. جیسے عورت نہیں آ رہی بلکہ کوئی دولت کا ٹرک آ رہا ہے. جہیز کے بارے میں، اور پھر آج کل تو قد اتنا ہونا چاہیے لڑکے کا یا لڑکی کا. عجیب عجیب چیزیں آج کے دور میں لوگ ترجیح دیتے ہیں. ویزے کی پرائورٹیز، باقی خوبصورتی، ہر چیز ہم دیکھتے ہیں، خاندان وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں. مذہبی جو چیز ہوتی ہے اس کو بالکل آخر میں رکھتے ہیں یا رکھتے نہیں ہیں. جب شادی ہو جاتی ہے پھر شکایت کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ ادب نہیں کرتی، یہ ادب نہیں کرتا. عورت بھی یہی دیکھتی رہتی ہے کہ شوہر کے ڈگریاں کتنی ہیں، جاب میں سیلری کتنی آ رہی ہے، پکی جاب ہے یا نہیں ہے، بزنس کتنا بڑا ہے. اگر بزنس بڑا ہے، بینک بیلنس زیادہ، اس سے شادی کروں گی. جو ایک شریف آدمی ہے، ریسپیکٹ کرنے والا ہے، اس سے نہیں کروں گی، اس کی انکم تھوڑی کم ہے اس سے. تو جب مکان، کوٹھی نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے. اب گاڑیوں نے، مکانوں نے یہ چیز نہیں سکھانی، ویلتھ نے، دولت نے یہ چیز نہیں سکھانی کہ بیوی کا احترام کرے. یا عورت کو یہ چیز نہیں سکھانی، اگر عورت میں یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ شوہر کا احترام کرے. دیکھا ہی ہم نے دولت ہے، باقی چیزیں دیکھی ہیں، تو وہ چیز کیسے ممکن ہوگی؟ مذہب یہ چیز سکھاتا ہے کہ شوہر کا احترام کیا جائے، بیوی کو احترام دیا جائے. جب ترجیح ہماری پہلے ہوگی کہ مذہب میں یہ چیز نہیں کہ نمازیں بہت زیادہ پڑھتی ہے، ثقاف کیا ہوا ہے، نہیں، اس کا اخلاق کیسا ہے یہ پتہ کرنا چاہیے. یا پتہ ہے اگر رشتہ داروں میں شادی ہو رہی ہے کہ دوسروں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، برداشت کیسی ہے، صبر کیسا ہے، دوسروں کے ساتھ بات کرنے کا انداز کیسا ہے. یہ تو نہیں کہ غصہ، شاؤٹ کرنا، بے عزتی کر دینا، کسی کا لحاظ نہ رکھنا، بڑوں کا لحاظ نہ رکھنا، پھر کہتے ہیں میرے والدین کا ادب نہیں کرتے. یہ چیز تو دیکھی نہیں تھی. تو پھر حضرت مولانا رومی نے کہا کہ جو چیز بو گے وہی چیز نکلے گی. گاربیج ان، گاربیج آؤٹ. اگر محبت بو گے تو محبت ہی نکلے گی. اگر آپ نے دیکھا ہی فقط ویلتھ اور دوسری چیزیں ہیں، ڈگریاں یونیورسٹی کی. اب یونیورسٹی میں اگر ایک کمپیوٹر سائنس پڑھ رہے ہیں، اس میں کمپیوٹر سائنس میں یہ تو نہیں کہ شوہر کا ادب کرو، اس میں کمپیوٹر کی چیزیں سکھانی ہے، بزنس مینجمنٹ کر رہے ہیں، بزنس کی چیزیں سکھانی. قرآن نے کہا انی ارید ان انکحک احدی ابنتیہ، کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی سے شادی کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. اب وہاں نہ دولت ان کے پاس تھی، نہیں، کھانا بھی انہی کے ہاں آ کر کھایا. نہ انہوں نے اور چیزیں دیکھی کہ مکان وغیرہ، یہ زمینیں کتنی، بلکہ انہوں نے کیریکٹر دیکھا، اخلاق دیکھا، بیہیویئر دیکھا. انہوں نے خود ہی آفر کر دی. ہم لوگ آفر نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا رواج نہیں ہے پاکستانی کلچر میں. وہ اچھے رشتے چلے جاتے ہیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے، انبیاء کی سنت یہ ہے کہ اچھا رشتہ کہیں دیکھو خود ہی آفر کر دو. اس میں کوئی حتیٰ کی عزت نہیں ہے.
खुद ही ऑफर कर दो शादी के लिए। और सबसे पहले रिलीजियस कमिटमेंट देखो। दूसरा, मारना नहीं चाहिए बीवी को, ये कोई मर्दानगी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा चूंकि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है इसलिए हम मारते हैं। अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह। अगर ब्लड प्रेशर गरीबों पर, कमज़ोरों पर और बीवी पर होता है तो किसी ने कहा ये ब्लड प्रेशर नहीं, ये बेगैरती है, क्योंकि ये किसी ताकतवर पर नहीं है। ताकतवर को एक थप्पड़ मारो वो टांगे तोड़ देगा, मार मार के उल्लू बना देगा। उस पर नहीं ब्लड प्रेशर हाई होता। अगर ब्लड प्रेशर की मर्ज है तो वो सब पर होना चाहिए। तो इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई बीवियां थी, कभी किसी को नहीं मारा। हम कहते हैं हमारे ट्रेडिशन में है, हमारे खानदान, हमारे इलाके के, हमारे बाओ अजदाद मारे। अबाओ अजदाद ने तो नहीं बचाना कब्र में, इसी पर पकड़ हो गई और लाखों साल अगर अजाब मिलता रहा तो क्या फायदा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम 100 से ज्यादा बीवियां थी, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की 100 बीवियां थी, कभी किसी को नहीं मारा। हमारी एक बीवी हो, वो थोड़ी सी को गलती कर दे तो खाने में नमक ज्यादा अस्तगफिरुल्लाह हो तो मारना शुरू कुछ लोग कर देते हैं। तो मारना नहीं चाहिए। मोहब्बत बोगे, जिस तरह मौलाना रूमी ने कहा कि मोहब्बत ही निकलेगी, नफरत बोगे तो नफरत ही निकलेगी। कोई कहे कि मैंने आम का दरख्त लगाना है लेकिन सेब बो दे तो कभी भी आम का दरख्त नहीं होगा। हम तवक्को करते हैं कि हम नफरत दें, गुस्सा दें और हमें उसके रिटर्न में बीवी जो है या बीवी ये कर रही होती है कि मैं हर वक्त गुस्सा होती है, शोहर रिटर्न में जो है ना वो हर वक्त मोहब्बत ही बखेरता रहे। मेरा काम गुस्सा होना है और हर वक्त गलत मूड दिखाना है, और शोहर रिटर्न में हमेशा मोहब्बत करता रहे, अच्छा रवैया दिखाता रहे। बीवी को शोहर के लिए बंद सवर का रहना चाहिए। दूसरा ये चीज है कि जब इंसान की बर्दाश्त होती है, सब्र होता है तो सारे काम हो जाते हैं। चूंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बन रही है तो बाकी चीज़ें इंशाल्लाह किसी और मौके पर। तो अगर आपको ये चीज़ें, इनमें से कोई चीज़ पसंद आई हो और आप समझते हो किसी का घर बस जाएगा, घर टूटने तो नफरत ही निकलेगी। कोई कहे कि मैंने आम का दरख्त लगाना है लेकिन सेब बो दे तो कभी भी आम का दरख्त नहीं होगा। हम तवक्को करते हैं कि हम नफरत दें, गुस्सा दें और हमें उसके रिटर्न में बीवी जो है या बीवी ये कर रही होती है कि मैं हर वक्त गुस्सा होती है, शोहर रिटर्न में जो है ना वो हर वक्त मोहब्बत ही बखेरता रहे। मेरा काम गुस्सा होना है और हर वक्त गलत मूड दिखाना है, और शोहर रिटर्न में हमेशा मोहब्बत करता रहे, अच्छा रवैया दिखाता रहे। बीवी को शोहर के लिए बंद सवर का रहना चाहिए। दूसरा ये चीज है कि जब इंसान की बर्दाश्त होती है, सब्र होता है तो सारे काम हो जाते हैं। चूंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बन रही है तो बाकी चीज़ें इंशाल्लाह किसी और मौके पर। तो अगर आपको ये चीज़ें, इनमें से कोई चीज़ पसंद आई हो और आप समझते हो किसी का घर बस जाएगा, घर टूटने से बच जाएगा, तो आप ये आगे शेयर भी करें, फॉरवर्ड भी करें, और खुद भी चैनल को अगर कोई चीज़ लगती है तो सब्सक्राइब कर लें। और बाकी वीडियो भी हैं इन्हीं इस तरह के मौज़ूआत पर, वो भी आप हमारे TV 63 चैनल के अंदर देख सकते हैं। शुक्रिया, वस्सलाम।